السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکر اس خالق کائنات کا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ساتھ ساتھ حیدرآباد ہائی اسکول کے سرپرست اعلیٰ الحاج موصودین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا، اور پوری انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہم کو دعوت دی اور ہمت افزائی، عزت افزائی کے ساتھ ساتھ چند باتیں بولنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلی بات، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے، 5 منٹ، صرف 5 منٹ، ذرا صدیق آپ بیٹھ جاؤ، صدیق بہت بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، وہ بچے بیٹھ جاؤ، ذرا وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں وہاں بیٹھ جاؤ، ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، تھوڑا آپ بیٹھ جاؤ، شاکر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ۔ اے بچی تھوڑا ان کو بولو، تھوڑا جی آپ خاموش بیٹھو جی، ماشاء اللہ، بہت اچھے بچے ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھے، حیدرآباد ہائی اسکول کے اچھے بچے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حیدرآباد ہائی اسکول کا قیام دعوت کی بنیاد پر ہوا، اسی لیے انگلش نام حیدرآباد ہائی اسکول ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا نام حیدرآباد داعی، داعی کے معنی آتے ہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا، تو اس کا نام آغاز سے ہی حیدرآباد داعی اسکول رکھا گیا ہے، اور اس کی بڑی خاصیت اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد کے اوپر ہر مہینے کے تیسرے جمعہ کو باضابطہ طور پر اسکول کے اندر یہ اجتماع ہوتا ہے، جی بچوں کا اجتماع ہوگا۔ یہ دینی اسکول، دینی ماحول میں جو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے سارے اسکول کی خصوصیت کیا ہے؟ ہمارے اطراف میں بہت سارے اسکول ہیں، لیکن حیدرآباد داعی اسکول کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں ہم اپنے بچے کو حیدرآباد داعی اسکول میں ڈالنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کی دینی تربیت، بچیوں کی دینی تربیت کا خصوصی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بہت اچھی تعلیم ملی، بچے ڈاکٹر بنے، بچے انجینئر بنے، بچے وقت کے پروفیسر بنے، لیکن اگر دین نہیں ہے، اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا گھاٹے کا سوال ہے۔ تو حیدرآباد ہائی اسکول کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کے دینی مزاج کی، دینی تربیت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو آپ نے یہاں پروگرام کرتے دیکھا، سب کے بچوں کے سروں کے اوپر اسکارف تھا، کوئی بچی بغیر اسکارف کے نہیں، بڑی خصوصیت، بڑی اسپیشلٹی ہے۔ یہ چیز اگر ہے اور دوسرے معاملات کے اندر اگر کمپرومائز کرنا پڑتا تو ہم کیا کرنا ہے؟ دین کو دیکھنا ہے، کیونکہ دین یہ مین ہے اور یہی چیزیں ہم کو دنیا کے اندر بھی ترقی دینے والی ہیں، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے زیادہ ترقی کا ذریعہ ہے وہ دین ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات کی میں وضاحت کروں، خصوصی طور پر وضاحت کروں، جس کو میں جانتا ہوں اور کچھ حضرات آپ لوگوں میں سے بھی جانتے ہوں۔ انتظامیہ شروع دن سے اپنے مفاد کا اس کے اندر اس کو کوئی دخل نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے۔ پیرنٹ اس بات کو سنا ہے، بہنیں بیٹھی ہوئی یہاں پر، مائیں بیٹھی ہوئی یہاں پر، میں خصوصی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ اسکول سے انتظامیہ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، صرف مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارے علاقے کے بچے دیندار بنے، ہمارے علاقے کے بچے دین پر چلنے والے بنے، کرنے والے بنے، نمازی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کو دنیا کی معیاری تعلیم بنے، اس کے لیے یہ اسکول کا قیام کیا گیا ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ صرف انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر بھجوائیں اور ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت جو دی جا رہی ہے اس کے اوپر قائم رکھنے کے لیے بچوں کے پیچھے محنت کریں۔ تو انشاءاللہ اسکول کی انتظامیہ اور آپ جب یہ دونوں حضرات کی محنت ہوگی تو اسکول ترقی کرے گا، آپ کے بچے وقت کے دیندار بنیں گے، ساتھ ساتھ دنیا دار بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پر جو سبھی سر ہیں آپ کے لیے بچوں کے لیے ماڈل ہے، یہ ماڈل ہے، ان کا چہرہ ماڈل، ان کی ٹوپی ماڈل، ان کا لباس ماڈل، ان کا سب کچھ ماڈل، ان کی انگلش ماڈل، ان کا ایجوکیشن ماڈل، سب کچھ ماڈل ہے۔ اچھے بچوں کے لیے یہ بڑے ماڈل، یہاں سے جتنے بھی ٹیچروں کو آپ نے اسٹیج کے اوپر دیکھا، یہ ساری کے سارے ٹیچر ماڈل ہیں۔ اب آپ کے بچوں کے سامنے وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک بچے کو ہونا چاہیے تھا۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کے توجہ نہیں تھی تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا کمزوری کی بات ہوگی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں میری ماں بہنوں اور جو ہے نا پردہ کی مشین خاتون آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اس طرف رجوع کریں۔ اپیل کریں مقام بھارت کے شکر کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کو ہم کو بولنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ Now I request our chairman to felicitate the Imam and Chief of Masjid Abu Dhar, Maulana Shamshad Sahab. So I request the chairman से request करता हूँ कि Maulana Shamshad Sahab को felicitate करें। माशाल्लाह Maulana Shamshad Sahab is also a lecturer। ये इमामत के साथ साथ जिन्हें कई कॉलेजेस के अंदर जना अपने लेक्चरर्स के जरिए अरबी लेक्चर के जरिए बच्चों का बहुत हो रहा है, बच्चों का बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों को देते हैं قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم۔ کسی شاعر نے کیا کچھ کہا ہے، شاید پر آبادی کا یہ شعر ہے جو وقت کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، سب کو چھوڑو، بس ایک سکن بندے عاجز کا رہے یار، اللہ کو اور اپنی حکمت کو نہ بھولو۔ سامنے محترم اسٹیج پر موجود ہمارے اسکول کے چیئرمین جناب الحاج سید غوث الدین صاحب دامت برکاتہم اور اسکول کے ڈائریکٹر اور اسی طریقے سے ہمارے اسکول کے پرنسپل محمد ابراہیم صاحب ڈائریکٹر اور پرنسپل ہمارے سید سمی سر اور دیگر موجود علماء کرام اور سننے والی معزز خواتین مرد حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چار باتیں تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پہ میں بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ذرا آج کا جو دور ہے وہ تعلیم کا دور ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم کے میدان میں وہ آگے آتا ہے تو اس کا ہی مقام ہے۔ اسی وجہ سے جن ممالک میں
एजुकेशन की अहमियत है, जहाँ पर तालीम एक अच्छी लिहाज से दी जाती है, उन ममालिक का आज पूरी दुनिया पे जोर चल रहा है। बगैर खास यूरोप और अमेरिका में देखिए आप कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है बड़ा मजबूत है। तो आज का जो दौर है वो एजुकेशन का दौर है, तालीम का दौर है। आज एक तालीम आज हथियार समझा जाता है। हम वो कौन है जिसको सबसे पहले वही दी गई है, वो इकरा की दी गई है। सबसे पहला कुरान की जो सबसे पहली आयत गारे हिरा में हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल लेकर आए थे, वो क्या था? इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या मतलब? कि पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर। तो पढ़ना जिसका मुकद्दर था, आज वो पीछे हो चुकी है तालीम के मैदान में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद साल पहले जब कांग्रेस की हुकूमत हिंदुस्तान में बनी थी, तो उसका एक कमेटी बनाई गई, सच्चे कमेटी के नाम से। उस कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी और इस्लामी हालत को देखा, तो वो लिखने पर मजबूर हुए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा पसमानदा और सबसे ज्यादा तालीम के मैदान में पीछे अगर है तो वो मुस्लिम कौम। कितने अफसोस की बात है, जो कौम दुनिया को गाइड करना था, आज वो कौम महकूम बन चुकी है। और बड़े से बड़े साइंटिस्ट जिस कौम ने दुनिया को दिया है, आज वो उनकी हालत ये आई है कि आज हमारा बच्चा 10वीं तक पढ़ा पढ़े तक बहुत हो जाता, 10वीं काम पास करता है SSC, उसके बाद फौरन काम में उसको लगा देता। आइए रिजर्वेशन का कोई तस्वीर नहीं। सामने मुहतरम, अगर ये हाल ऐसे ही चलता रहा तो कसम खुदा की ये हमारी पसमानदगी, ये हमारी नामंदगी और कमजोर होती जाएगी। लिहाजा ऐसे वक्त में अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमान सिलसिले में आगे आए, वो अच्छा खाना छोड़ दें, आधा पेट खाएं, उनकी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 4 कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अब देखा जाता है कि सबसे पीछे जो कौम है पढ़ने के नैया के पास से हमारी मुस्लिम कौम है। इसलिए कि हमारा वो मेयार नहीं होता है। हम थोड़ा पढ़ते ही अभी समझते हैं कि बस हमको कारोबार करना है, घर का कारोबार संभालना है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मर्द हज़रात, आपसे अदब दरख्वास्त है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। और आपका ये स्कूल माशाअल्लाह हैदराबाद का स्कूल अपने इलाके का एक मुनफरिद स्कूल है, जहाँ पर अंग्रेजी तालीम दीनी माहौल में दी जाती है। ये बहुत फख्र की बात है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं तो एजुकेशन होता है वहाँ पर कि बच्चों की मखलूक तालीम होती है, तो वहाँ के बच्चों का ये हाल है। आपने भी सुना होगा कि बच्चियां मुहर्रम हो रही, गैरों के साथ उनका निकाह हो रहा। उसूल उसका ये जो स्कूल है जहाँ पर हमने बच्चों को इब्तिदाई तालीम दिलवाई, इसी वजह से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास शागिर्द हज़रत मौलाना तारिक बेग नदवी दामद बरकातहू को अपनी जिंदगी के आखिर में वसीयत करते हुए फरमाया था कि तारिक, तुम जब मैदान अमल में तुम पढ़ाने के लिए निकलोगे तो तुम मदरसा नहीं खोलना, तुम इस्लामी स्कूल खोलना। इसलिए कि मदरसे तो बहुत हैं, लेकिन इस्लामी माहौल में जाकर तालीम दी जाती है, ऐसे स्कूल नहीं है, ऐसे स्कूल खोलने की जरूरत है। तो मौलाना तारिक बेग दामद बरकातहू ने हज़रत की बात को संजीदगी से लेते हुए
केवी की अमेरिका, बरतानिया और इसकी तालीम गाँव को जाके देखा। फिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दीनी स्कूल और इस्लामिक जो है सर्विस कायम की। तो ये भी आपका स्कूल, हैदराबाद का स्कूल, अपने इलाके का जो है स्कूल है, आज से तकरीबन जो है 8